अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अज़हर फ़ारूक और आप देख रहे हैं लर्न एंड अर्न द एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। क्या आप अपने आप को कंप्यूटर का एक्सपर्ट मानते हैं? क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर पे काम को तेज़ी से किस तरह से किया जा सकता है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और बताइए आप उनमें से कितने शॉर्टकीज़ के बारे में जानते थे। एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जो है ना वो एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है ना वो शॉर्टकट कीज़ के बारे में जो है ना वो बात करने जा रहे हैं, जो एक मेन एक्सपर्ट में और एक आम बंदे में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। एक नॉर्मल बंदा जब कंप्यूटर इस्तेमाल करता है तो उसको शॉर्टकट कीज़ नहीं आती, वो नॉर्मल तरीके से कीबोर्ड और माउस से उसका इस्तेमाल करता चला जाता है। जबकि एक एक्सपर्ट जब काम करता है तो वो शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करता है। वो कीबोर्ड और माउस को इस तरह से चलाता है कि आप अगर उसके साथ बैठे भी हों तो आपको समझ नहीं आ पाती कि ये बंदा काम किस तरह से करता चला जा रहा है, और ये बहुत तेज़ी से जो है ना वो करता जाता है। तो यही मेन जो है ना वो डिफरेंस है कि एक नॉर्मल यूज़र का और एक एक्सपर्ट का। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है आपके लिए। बहुत ज़्यादा सीखने को आपको इसमें जो है ना वो मिलेगा। तो चलें इस वीडियो को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट कीज़ होती क्या है? ये कीज़ का कम्बिनेशन होता है, जैसे कंट्रोल की है, आल्ट की है, विंडोज़ का जो है ना वो बटन की बटन है, उसके साथ हम कोई भी और की जो है ना जब मिलाते हैं तो ये की कम्बिनेशन बन जाता है, और इन्हीं को जो है ना वो शॉर्टकट्स जो है ना वो कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा जो कीज़ जो है ना वो मैं कीबोर्ड से अप्लाई कर रहा हूँ, उन कीज़ के बारे में उनका इस्तेमाल करूंगा और साथ साथ आपको बताता भी चला जाऊंगा। तो सबसे पहले हम विंडोज़ का एक कीबोर्ड के अंदर एक विंडोज़ का बटन होता है, विंडोज़ का साइन उसके ऊपर बना होता है, जो आल्ट और कंट्रोल के दरमियान स्पेस के साथ जो है ना वो बना होता है। तो उसके इस्तेमाल से हम जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं विन की का इस्तेमाल। तो विन की को अगर मैं सिंपल में प्रेस करता हूँ तो ये क्या करती है, ये स्टार्ट मेन्यू को जो है ना वो ओपन कर देती है। तो स्टार्ट मेन्यू, अगर आपके पास माउस नहीं है और आप बग़ैर माउस के जो है ना वो स्टार्ट मेन्यू खोलना चाह रहे हैं, तो ये विन की आप पहले विन का प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। दोबारा उसको, ये स्टार्ट मेन्यू खुल गया, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट मेन्यू क्लोज़ हो जाएगा। तो ये विन का इस्तेमाल से हम जो है ना वो इसको जो है ना वो स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। यही स्टार्ट मेन्यू अगर आप विन की के आपकी सपोज़ कि इसके बगैर जो है ना वो करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल और आप एस्केप प्रेस करें तो आप फिर भी जो है ना वो यही स्टार्ट का मेन्यू जो है ना वो खोल सकेंगे। दोबारा आप कंट्रोल प्लस एस्केप करेंगे या खाली एस्केप भी करेंगे तो स्टार्ट का मेन्यू जो है ना वो बंद हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस्केप करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। विन के साथ भी आप खोल सकते हैं, इसके साथ भी खोल सकते हैं, और माउस के साथ भी अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली ये खुल जाएगा इस तरह से। इसके साथ ही जो अगली की है वो है विंडोज़ प्लस आर। विंडोज़ का मैंने बटन प्रेस करके रखा है प्लस आर, तो ये रन खुल गया है। अब रन से एक प्रोफेशनल जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो लेता है। यहाँ पे वो कमांड्स अप्लाई करके अपनी चीज़ों को जो है ना वो जल्दी से खोल सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये कमांड अप्लाई की हुई है ऑलरेडी, तो मैंने ये CMD लिखा और एंटर कर दिया, तो ये क्या हो गया जी, आपका ये जो कमांड प्रॉम्प्ट जो है ना वो ओपन हो गया। फिर मैंने अगर जो है ना वो इसी कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाता हूँ और मैं कमांड प्रेस कर देता हूँ एक्सप्लोरर, तो अगर मैं एंटर करूँगा तो ये एक एक्सप्लोरर ओपन कर देगा, विंडोज़ एक्सप्लोरर जो होता है ना उसको ओपन कर देगा। फिर अगर मैं इस पे जाता हूँ तो ये मैंने कमांड प्रेस की तो मैंने इसको कर दिया, तो ये कैलकुलेटर खुल जाएगा मेरे सामने अभी से। तो ये इस तरह से ये कमांड्स जो है ना वो हमारे सामने जो है ना वो आ रही हैं। तो मैंने इस्तेमाल किया विंडोज़ प्लस आर का, और उसके अंदर 2-3 कमांड्स आपने और भी सीख ली कि हमने जो है ना वो कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे खोलना है, हमने एक्सप्लोरर को कैसे खोलना है, और हमने उसको जो है ना वो कैलकुलेटर को किस तरह से खोलना है। आगे जो मैं आपको कमांड बताने जा रहा हूँ वो है विंडोज़ प्लस ई, विन प्लस ई। तो ये वही एक्सप्लोरर को, एक और एक्सप्लोरर को खोल देगा। जो भी हमने रन पे जाके एक्सप्लोरर लिखा था तो एक्सप्लोरर खुल गया था, उसकी कमांड है विंडोज़ प्लस ई। हम प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्टली ये खोल देंगे, एक्सप्लोरर जो है हमारे पास खुल जाएगा। अच्छा जी, अब अगली कमांड है कि
اب یہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جی بہت زیادہ یہ رش پڑ گیا ہے. مجھے ڈیسک ٹاپ سے کوئی چیز کھولنی ہے تو مجھے ڈیسک ٹاپ تو پہنچنا ہے، تو میں کیا کروں گا، میں ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ منیمائز کرتا جاؤں گا. اور بہت زیادہ آپ نے کوئی یہاں پہ 15-20 چیزیں آپ نے کھولی ہوئی ہیں اور ڈائریکٹلی آپ نے ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، جو ہے ونڈوز پلس ڈی، جیسے ہی میں ونڈوز پلس ڈی پریس کروں گا تو آپ دیکھیں یہ سارے پروگرامز منیمائز چلے گئے اور ہمارے سامنے ڈیسک ٹاپ جو ہے نا وہ آ گیا. ونڈوز پلس ڈی ڈیسک ٹاپ جو ہے نا وہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. پھر یاد رہے کہ ہم یہ سارا کا سارا کی بورڈ سے جو ہے نا وہ کمانڈز جو ہے نا وہ اپلائی کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ ماؤس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، ماؤس کے بغیر ہم جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں اور کمانڈز کے تھرو جو ہے نا وہ ہم کام کر رہے ہیں. اگلی کمانڈ آتی ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ جی اب آپ کو یہ دیکھیں، یہ ہم نے جو یہ میں ماؤس کا استعمال کر رہا ہوں صرف دکھانے کے لیے آپ کو. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مختلف پروگرامز پڑے ہوئے ہیں. اب آپ کو ان میں سے کسی پروگرام پہ جانا ہے اور آپ کے ماؤس بھی کام نہیں کر رہا یا آپ ماؤس کا استعمال کرنا نہیں چاہ رہے، تو آپ ڈائریکٹلی ان پروگرامز کو کیسے کھول لیں گے؟ تو اس کے لیے پھر کمانڈ آتی ہے ونڈوز پلس 1 to 9. یہ جو آپ کے کی بورڈ کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیجٹ بنے ہوئے ہیں 1 سے لے کر 9 تک، آپ ان کا استعمال کریں گے. اور اس میں یہ ہوئے گا کہ دیکھیں جیسا یہ 1 پہ ہے، 2 پہ ہے، 3 پہ ہے، 4 5 6 7 8، تو یہ سمجھ لیں کہ نمبرنگ ہے آپ کی. ٹھیک ہے. تو ون پلس 3 اگر میں پریس کروں گا تو یہاں پہ ہم ون پلس 2 پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ایکسپلورر پہ 2 تھا، تو یہ اس نے کیا کیا، یہ میں دوبارہ کرتا ہوں، ون پلس 2 کا میں پریس کروں گا تو یہ سوری میں نے یہ 1 پریس کر دیا، یہ ونڈوز 1 پہ یہ چونکہ یہ تھا یہ آ گیا. اب میں 1 2 3 4 5 6 یہ اس کو میں نے اوپن کرنا تھا، تو میں یہاں پہ کمانڈ اپلائی کروں گا ون پلس 6، تو یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آپ اس طرح سے جو ہے نا وہ کمانڈز اپلائی کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی امیزنگ جو ہے نا وہ شارٹ کیز ہیں. ان کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ استعمال، میں تو خیر بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں، آپ بھی ان سے جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ لیجئے اور بڑا کچھ جو ہے نا وہ سیکھیے. اس طرح ونڈوز پلس میں نے 9 پریس کیا، 9 تو ابھی ہے نہیں، 8 پریس میں نے کیا تو یہ دیکھیں کیلکولیٹر میں نے کھول لیا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ یعنی کہ یہ ماؤس سے بھی جلدی کام کرتا ہے اگر آپ کو یہ جلدی سے استعمال کرنا آ جائے. تو یہ ماؤس سے بھی بہت زیادہ فاسٹ جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے کی بورڈ کے تھرو اگر آپ کو کمانڈ جو ہے نا وہ اپلائی جو ہے نا وہ کرنا آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہاں پہ اگلی ہم کمانڈ پہ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں اور ونڈوز پلس اے دیکھیں یہ نوٹیفیکیشن مینجمنٹ ٹول جو ہے نا وہ اوپن ہو گئے ہیں. نوٹیفیکیشن بار ہے یہ، جس طرح یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ٹولز ہیں، آپ ان کا استعمال جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت امیزنگ شارٹ کی ہے ون پلس اے. یہ عام روٹین میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، یہاں پہ جب ہم جیسے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی سیٹنگ سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ تعلق رکھتی ہیں. تو سیٹنگز اگر آپ کرنا چاہیں گے یا ایسا کچھ جو ہے نا وہ کرنا چاہیں گے تو آپ ون پلس اے کا استعمال کریں. دوبارہ ون پلس اے کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے اگلی کی جو ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں ٹاسک مینیجر کی. اگر آپ کو اکثر ہمیں ضرورت پڑتی ہے ٹاسک مینیجر کو اوپن کرنے کی، کنٹرول پلس شفٹ پلس اسکیپ اگر آپ کریں گے تو یہ ڈائریکٹلی ٹاسک مینیجر جو ہے نا وہ کھل جائے گا. ڈائریکٹ ٹاسک مینیجر کھولنے کے لیے کنٹرول پلس شفٹ پلس اسکیپ کا استعمال جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہم نے کنٹرول پلس شفٹ پلس اسکیپ کھول کے ہم نے ٹاسک مینیجر کو جو ہے نا وہ کھول لیا. ایک اور چیز ہمیں اکثر جو ہے نا وہ ضرورت پڑتی ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی کاپی پیسٹ کا کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں 2 ونڈوز جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہیں، یا ہمیں جو ہے نا وہ ایک پینل ایک جگہ پہ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جی ایکسپلورر ایک سائڈ پہ کھول لیتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ ہم جو ہے نا وہ کوئی اپنا ورڈ کی یا کچھ بھی فائل اس کو دے کے جو ہے نا وہ ٹائپنگ کرتے ہیں. سو اس طرح کے بے شمار طرح کے کام ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ 2 پینلز کو ہمیں کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ 2 پینلز کو کس طرح ہم کھولتے ہیں. عام روٹین میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ
ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہم نے ایک ہمارے پاس ونڈوز کھلی، ہم یہاں سے اس کو منیمائز کرتے ہیں اور اس کی ہم تھوڑی سیٹنگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں یہاں پہ آ کے. فار ایگزامپل اگر یہ ہے اور یہ ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کو پکڑیں گے اور یہاں سے اس کو ہم نے یہ تھوڑا بڑا کیا یا اوپن کر لیا. تو اس طرح سے ہم جو ہے نا وہ 2 ونڈوز کی سیٹنگ کرتے ہیں. یہ میں نے ون کا بٹن پریس کیا اور اب میں ایرو کی کا استعمال کروں گا. یہ دیکھیے میں نے لیفٹ ایرو کی کا استعمال کیا تو یہ ہاف پہ جو ہے نا وہ آ گیا. اگر میں رائٹ استعمال کروں گا تو یہی اٹھ کے رائٹ جو ہے نا وہ چلی جائے گی. یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے یہ بٹن کو جو ہے نا وہ چھوڑا تو یہاں پہ اس نے یہ باقی سارے پروگرامز جو کھلے ہوئے تھے وہ اس نے دکھا دیے کہ اس کے ساتھ آپ کون سا پروگرام جو ہے نا وہ کھول کے رکھنا چاہ رہے ہیں. تو میں کسی بھی پروگرام پہ جا کے فار ایگزامپل مجھے یہ چاہیے یا کوئی بھی جو ہے نا مجھے یہ جو ہے نا وہ چاہیے تو میں اس کے اوپر جا کے اس کو جو ہے نا وہ کر دوں گا تو یہ دیکھیں اس کے پیرلر یہ جو ہے نا وہ پروگرام جو ہے نا وہ کھل گیا. تو یہ بہت ہی امیزنگ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ ہے یہ والا کہ اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ استعمال میں آتا ہے. تو یہ 2 پیرلر ہم نے جو ہے نا وہ ونڈوز کو جو ہے نا وہ کھول لیا. تو اس طرح سے ہم 2 ونڈوز کا استعمال جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. بہت ہی زبردست قسم کا یہ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ ہے. اسی طرح سے جس طرح ونڈوز جو اپنا ہے ونڈوز ڈی کا استعمال ہے اسی طرح Win+M بھی یہی کام کرتا ہے. یہ منیمائز کر دیتا ہے آل ونڈوز کو اور اگر آپ نے دوبارہ اس کو کھولنا ہے تو Shift+Win+M کریں گے تو وہی چیز واپس جو ہے نا وہ اوپن ہو جاتی ہے. تو یہ 2 کمانڈز ہیں Windows+M ہم کریں گے تو یہ ڈاؤن ہو جائے گی اور دوسری کمانڈ اس کی ہے جی Shift+Win+M کریں گے تو وہی چیز دوبارہ سے آپ کو اوپن کر کے جو ہے نا وہ دکھا دے گا. یعنی کہ یہ ریسٹور کر رہا ہے، وہ منیمائز کر رہا تھا اور Shift+N جو ہے نا وہ اس کو ریسٹور جو ہے نا وہ کر رہا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ امیزنگ شارٹ کٹس ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند آئی ہوئے گی اور اسی طرح کی جو ہے نا وہ ویڈیوز ہم جو ہے نا وہ میں کوشش کروں گا کہ ایک ویک میں کوئی ایک ویڈیو جو ہے نا وہ بنا دیا کروں آپ کے لیے تاکہ آپ کی یہ پریکٹس میں بھی آ جائے اور جو ہے اپنا آپ اس کو جو ہے نا وہ اور زیادہ مزید جو ہے نا وہ سیکھتے چلے جائیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو جو ہے نا وہ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کی جو ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ کو ملتی رہیں اور آپ کا لرننگ کا پروسیس جو ہے نا وہ چلتا رہے اور دوستوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس سے دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ فائدہ پہنچ سکے. تھینک یو ویری مچ.